مدینے پہنچ جاؤں گا، درد دل کی دوا ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے جو توفیق دی ہے دین کا کام کرنے کی، دعوت کا کام کرنے کی، تو قرآن حدیث سے کچھ اصول ملتے ہیں کہ کام کرنے والوں کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لا تغلو فی دینکم، یعنی غلف سے بچو۔ یہی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، باقی سب دھوکہ ہے۔ جو ہم کر رہے ہیں یہ اصل ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، غلف نہیں ہونا چاہیے۔ سب حق ہے، سب دین کے کام ہیں، سب اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہت بہت بہترین بدلہ دین کا کام کرنے کا نصیب فرمائے۔ تو غلف سے بچنا چاہیے، پہلی بات یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ غل کہتے ہیں کہ کینہ سے بچنا۔ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، قرآن میں، کہ کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل طبیعت، یعنی بڑے دل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا میل رکھ کر کسی مسلمان کے ایسے کام نہیں کرنا، کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن بتا رہا ہے کہ غرور سے بچنا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بربادی ہی کی باتیں ہیں ساری، یعنی بڑا مجمع ہو گیا ہے، بڑا کام ہو رہا ہے، تو کہیں غرور نہ آ جائے طبیعت میں۔ اور ایک بہت موٹی اہم بات ہے غفلت سے بچنا۔ جتنا دنیا میں بگاڑ آیا مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے آیا، تو دین کے کام کرنے والوں کی طبیعتوں میں غفلت کا ہونا یہ تو بہت نقصان کی بات ہے۔ غفلت سے بہت بچنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم ترین بات جو اس وقت اللہ رحم کر دے، پہلے عام لوگوں میں تھی اب دینداروں میں بھی آ گئی، وہ ہے غیبت۔ الغیبۃ اشد من الزنا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیبت تو زنا سے زیادہ سخت چیز ہے۔ تو غیبت سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخری بات ہے غصے سے بچنا چاہیے۔ غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے، یعنی آپ کی طبیعت سخت ہوتی، تو یہ آپ ایک بھی آپ کے قریب نہ ہوتا۔ تو اس لیے غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ غلطیاں ہوں گی، خود سے بھی ہوں گی، ساتھیوں سے بھی ہوں گی، تو اپنے لیے بھی اور ساتھیوں کے لیے بھی استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زندگی کو بہت احتیاط سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد